بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک اور یتیم بچہ۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف تشریف لانے لگے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بچوں نے سلام عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے چل کر دیکھا تو ایک بچے کو خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب رک گئے اور اس بچے سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ تم اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو؟ اس نے رو کر کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یتیم مدینہ ہوں۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو میرے کپڑے لا دیتا۔ میری امی مجھے نہلا کر نئے کپڑے پہنا دیتی، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، حمیرہ۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ اسے نہلا دیا گیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا اسے تہمد کی طرح باندھ دیا گیا اور دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا گیا۔ پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی، حتیٰ کہ جب وہ بچہ تیار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا، آج تو پیدل چل کر مسجد نہیں جائے گا بلکہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اسی حالت میں اسی گلی میں تشریف لائے جس میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ رو کر کہنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف نصیب ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد کر کے فرمایا، تم آج زمین پر نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت و شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔